السلام علیکم ناظرین قدر، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ذمہ داری سے آگاہ کرنے والے ہیں جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر رکھی ہے۔ لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے قبل اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اردو بول ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تمام ایسی نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ سامعین قدر، اللہ رب العزت نے انسانوں پر ایک ذمہ داری رکھی ہے۔ آئیے اس ذمہ داری کو قرآن کی روشنی میں جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ رب العزت نے اس ذمہ داری کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ ہم نے اس امانت کو، اس ذمہ داری کو سب سے پہلے پیش کیا زمین و آسمان پر۔ تو آسمان نے جواب میں کیا کہا؟ آسمان نے جواب میں کہا اے اللہ، میرے اندر یہ جرأت نہیں، میرے اندر یہ طاقت نہیں، میرے اندر یہ سکت نہیں، میرے اندر یہ قوت نہیں کہ میں اس ذمہ داری کو، اس امانت کو اٹھا سکوں، اس کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اے زمین، تجھے اپنی وسعت پہ بڑا ناز ہے، اپنے پھیلاؤ پہ بڑا ناز ہے، اپنی مضبوطی اور مستحکمی پہ بڑا ناز ہے۔ اس دین والی، قرآن والی، اسلام والی، ایمان والی امانت کو تو اٹھا۔ تو زمین بھی جواب میں یہی کہتی ہے اللہ، میرے اندر یہ جرأت نہیں، اللہ میرے اندر یہ طاقت نہیں، اللہ میرے اندر یہ سکت نہیں کہ میں اس دین والی، قرآن والی، اسلام والی، ایمان والی امانت کو اٹھا سکوں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والجبال، اللہ نے پہاڑوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ قرآن والی، اسلام والی، ایمان والی امانت تم اٹھاؤ۔ تو پہاڑوں نے جواب میں یہی کہا اللہ، ہمارے اندر یہ جرأت نہیں، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہم اس امانت کو اٹھا سکیں۔ اور آگے فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس دین والی، اسلام والی، قرآن والی، ایمان والی امانت کو انسان نے اٹھایا۔ اور اس ذمہ داری کو انسان نے اٹھا لیا تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کہ انسان نے اپنے آپ کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا اور وہ نادان تھا۔ سامعین، اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اس ذمہ داری کو اپنے سر پہ اٹھا تو لیا، لیکن کیا ہم اس ذمہ داری پر پورے اتر رہے ہیں؟ اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی قرآن و حدیث اور نبی کے سنت کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے لوگوں سے معاملات قرآن و حدیث اور سنت کے مطابق ہیں؟ کیا ہمارا لوگوں سے سلوک، رہنا سہنا قرآن و حدیث اور سنت کے مطابق ہے؟ اور کیا ہماری تجارت قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ اور اگر ہم اپنی زندگی قرآن و حدیث اور نبی کی سنت کے مطابق گزار رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے اندر کچھ کمیاں موجود ہیں تو ہمیں ان کمیوں کو ختم کرنا چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کو حساب کتاب ضرور دینا ہے۔